بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کس طرح نعمتیں فرمائیں اور بنی اسرائیل نے کس طرح نافرمانیاں کی اور اپنے انبیاء کو کس طرح پریشان کیا اور اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے سارے عہد و پیمان توڑ دیے۔ تو اس کے نتیجے میں ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا، ان پر طاعون مسلط کیا گیا، ان پر ذلت مسلط کی گئی، انہیں بندر بنا دیا گیا اور ان سے وہ سامان وہ نعمتیں واپس لے لی گئیں۔ پھر ان کو معاف کیا گیا، غرض یہ کہ گائے کا واقعہ بھی آپ نے سنا، اس میں بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اپنے پیغمبر کی بہت زیادہ فرما برداری نہیں دکھائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومنین سے، مسلمانوں سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، ایک گروہ تو اللہ کا کلام سننے والا تھا، یعنی یہودیوں میں کچھ اہل کتاب عالم بھی تھے جو تورات پڑھتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے، تو اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کی اپنی کتابوں میں تحریف کرنے والی حرکت کو بھی ظاہر کر دیا کہ یہودیوں نے کس طرح اپنی کتاب میں، توریت میں، کس طرح انہوں نے تحریف کی، یعنی رد و بدل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بدل لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو بدل دیا، اپنی مرضی کے مطابق اس میں مفہوم ڈال دیے اور الفاظ بدل لیے، عبارتیں بدل لیں۔ واضح طور پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی کتاب انہوں نے پڑھنے سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کی، کیونکہ ان کی مرضی نہیں تھی، یعنی انہوں نے اللہ کے احکامات کو اپنی مرضی پر ترجیح نہیں دی، اپنی مرضی کو اللہ کے احکامات پر ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے احکامات اور اس کی آیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق باتوں سے بدل لیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ افتطمعون، کیا تمہیں یہ امید ہے؟ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اصل میں ہوا کیا کہ جو مدینے کے جو صحابی تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے، ان کے آس پاس یہودی رہا کرتے تھے، تو انصار یہ چاہتے تھے کہ یہودی بھی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ایک ان سے معاملات تھے، ایک اڑوس پڑوس تھا، تعلقات تھے، تو انصار یہ چاہتے تھے، اور یہ چاہنا ایک اچھی بات ہے کہ آپ کے پڑوس میں جو ہو تو آپ چاہیں کہ یہ بھی ایمان لے آئے۔ تو انصار مدینہ جو تھے وہ صحابہ، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ یہودی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے پڑوسی بھی تھے، ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، آس پڑوس کا معاملہ تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو تبلیغ کریں گے کہ اسلام حق ہے، اسلام لے آؤ، تو یہ کیا ایمان لے آئیں گے؟ کیونکہ یہ لوگ تو وہ ہیں، بلکہ ان میں ایک گروہ تو عالموں کا گروہ ہے جو جانتا ہے، جو اہل کتاب عالم ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بشارتیں آئی ہیں نبی کریم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، اس کی آیتیں موجود ہیں، وہ کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو، تمہیں یہ امید ہے کہ تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟
حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء پر مشتمل تھا، جس میں یہودی علماء تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، اور سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیا کرتے تھے۔ کتنے بڑے گناہ گار تھے، اللہ کے کلام کو جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی، تورات میں تحریف کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں اس کو بدل لیا۔ تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی تبلیغ سے ایمان کیا لائیں گے جب یہ اپنی کتاب میں روشن نشانیاں پڑھنے کے بعد اس کو بدل لیتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، تو اب تمہارے کہنے سے کیا ایمان لے آئے؟ اس میں ایک تسلی بھی دے دی مسلمانوں کو اللہ نے کہ تم چاہتے ہو کہ ایمان لے آئے مگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو افسوس نہ کرو، تمہاری تبلیغ میں کمی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مرہم بھی ہے نا کہ آپ کے سمجھانے بجھانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی یہ چاہنے میں کہ یہ ایمان لے آئیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کو سمجھنے کے بعد ایمان نہیں لائے، اپنی ہی کتاب میں تبدیلی کر لی، تو آپ کے کہنے سے کیا ایمان لائیں گے؟ امام قرطبی نے اور امام بیضاوی نے، قاضی بیضاوی نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے، اور بھی مفسرین نے لکھا ہے۔ خلاصہ ہم سمجھ گئے کہ یہ آیت مسلمانوں کو اطمینان دلانے کے لیے بھی ہے کہ مسلمانوں تم افسوس نہ کرو، یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اللہ کی کتاب جو ان کے نبی پر نازل کی گئی تھی، جو انہی بنی اسرائیل اور یہودیوں کے لیے تھی، اسی کو بدل لیا۔ تو پھر اب یہ کیا، ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ آگے فرمایا، ان لوگوں کی خصلت بتا دی اللہ نے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا، اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ جو منافقین مدینہ مشہور ہیں نا، وہ یہی لوگ ہیں، جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں۔ اب یہ سمجھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا؟ آپ جب وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا، کیا کہتے ہیں ایک دوسرے سے؟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو تمہارے اوپر کھولی ہیں، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آگے فرمایا، أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری باتیں، سازشیں کھول دی۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولا یعلمون سے آگے فرماتا ہے، کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ یہ لوگ اتنی بات بھی نہیں جانتے؟ اتنی سی بات تمہیں نہیں معلوم کہ تم جو چھپا رہے ہو وہ اللہ جانتا ہے، جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، سب اللہ جانتا ہے، اتنی سی باتیں نہیں معلوم؟ تفسیر سنتے چلیے اس کی۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کون ہے یہ؟ ترجمان القرآن، جن کے لیے نبی کریم نے اللہ سے دعا کی، اور ان کو امام المفسرین اور ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں، یہودی منافق جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول سچا ہے، ہم ان کی نعت اور صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں، یعنی ان کی بشارتیں، ان کی نشانیاں ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں۔ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقین کو ملامت کرتے ہوئے کہتے، یہ ملامت کر رہے ہیں، اوپر کی آیت اب آپ کی سمجھ میں آئے گی یہ والی بات کہ قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، یعنی کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے؟ یعنی جو بات اللہ نے تمہیں بتائی وہ مسلمانوں کیوں بتا رہے ہو؟ یہ تو اب جب یہ اپنے سرداروں کے پاس آتے تھے تو ان کے سردار ان کو ملامت کرتے تھے، ڈانٹتے تھے
پھٹکارتے تھے، کہتے تھے کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں؟ ان کو کیوں بتا رہے ہو یہ؟ تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں کہ جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا حق ہے، سچ ہے، تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے، تو تم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ حجت قائم ہو جائے گی کہ نہیں؟ کہ جب تم ہی بتا رہے ہو کہ ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ یہ حق ہیں، یہ نبی سچے ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ایسا، اور ساری تفصیل سے ان کی بشارتیں جو آئی ہیں وہ سب بتا رہے ہو، نشانیاں بتا رہے ہو، تو پھر تم خود کیوں نہیں ایمان لاتے؟ تو اب ان کے سردار ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ارے تم تورات کی باتیں مسلمانوں کو بتا دیتے ہو، تو مسلمان تم پہ حجت قائم کریں گے کہ جب تمہاری کتاب بتا رہی ہے کہ یہ سچے ہیں، تمہاری کتاب بتا رہی ہے کہ یہ نبی ہیں، تمہاری کتاب بتا رہی ہے کہ یہ حق ہیں، تو پھر تم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اب ان کے سردار ان کو یہ سمجھا بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے بھائی، اس کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ تو یہ جتنی سازشیں تھیں ان کی ظاہر اور پوشیدہ، سب اللہ نے کھول کے بتا دی سب کو، اور اس نے فرما بھی دیا کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ سے تم جو چھپاؤ گے وہ بھی جان لیتا ہے اللہ، اور جو اظہار کرتے وہ بھی جانتا ہے، دونوں چیزیں جانتا ہے اللہ۔ تو ان کے سردار ان یہودیوں کو ڈاٹا پھٹکارا کرتے تھے کہ ارے تم مسلمانوں کے پاس جاتے ہو، کہہ دیتے ہو کہ تمہارے نبی سچ ہیں اور ہماری کتابوں میں بھی ان کی باتیں آئی ہیں، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تاکہ تم پر حجت قائم کر لیں۔ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ یہ باتیں تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہودی منافق یعنی تھے یہودی، دکھانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، نبی کے حق ہونے کی بات بھی کہہ دی، نبی کے سچے ہونے کی بات بھی کہہ دی، مگر جب اپنے آقاؤں سے ملے جا کر اپنے سرداروں سے، تو سرداروں نے ڈاٹا پھٹکارا۔ پیچھے کی آیتوں میں گزرا جب اپنے سرداروں سے ملے تو کیا کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تفصیل بھی بتا دی کہ جب انہوں نے کیوں کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ ڈانٹ پڑی ان پر، ان کے سرداروں نے ڈاٹا پھٹکارا، ملامت کی، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا مذاق کرتے ہیں۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مذاق کرتے ہیں۔ تو اب یہ آیت یہاں یہ بتا رہی ہے کہ وہ منافق جو یہودی بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے مگر دل سے مومن نہیں ہوئے تھے، ان کے حالات کیا تھے کہ ان کی اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے حق ہونے کی بات کہی گئی ہے، جس کو یہ جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور مسلمانوں سے ذکر بھی کرتے ہیں اس کا کہ ہماری کتابوں میں بھی نشانیاں آئی ہیں، مگر ایمان نہیں لاتے اور اپنے سرداروں سے ڈانٹ بھی کھا رہے ہیں۔ اور ان کے سردار ان سے یہ بھی کہہ رہے ہیں تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو تمہیں اللہ نے بتایا وہ مسلمانوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ تمہارے اوپر حجت قائم ہو جائے گی کہ تم خود ہی اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے۔ اصل میں روزی روٹی کے مسئلے تھے نا، مسئلہ کیا تھا؟ آمدنی کا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی حقیر دولت سے دین کو اور سچائی کو اور حقانیت کو بیچنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی چلی آ رہی ہے۔ انسان کی فطرت میں ایک عجلت ہے، بے صبرا پن ہے، اور انسان کو بھروسہ نہیں ہو پاتا۔ تو اب یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ہر چیز تمہیں معلوم تھی، تورات کی تفصیل تمہیں پتہ تھی، اس کے اندر نشانیاں تمہیں معلوم تھیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روٹی کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم انہیں حق بات بتا دیں گے اور ان کو اپنی قوم کو کہہ دیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حق ہیں، سچے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ پیغام اللہ کا ہے، یہ آخری پیغام ہے، یہ آخری نبی ہیں، تو پھر قوم انہی کی پیروی کرنے لگے گی، پھر ہماری روٹیوں کا کیا ہوگا؟ اب آپ اسلام میں دیکھیں، اسلام کے جو مبلغین گزرے ہیں، اسلام کو پھیلانے والے جو گزرے ہیں، ابھی میں بہت دور نہ جاتے ہوئے، ہم لوگ کیونکہ ہندوستان میں بیٹھے ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت مشہور ہستی جس کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، ہمارے پیر اور پورے ہندوستان کے پیر، پورے ہندوستان کے سلطان اور بادشاہ، غیر منقسم ہندوستان کے بادشاہ، غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول، آپ جب تشریف لائے تبلیغ کے لیے تو آپ کی زندگی ہم دیکھیں کہ کیا کبھی ایک لمحے کے لیے اپنی ذات کی منفعت اور دین کی تبلیغ میں ٹکراؤ ہوا؟ اپنی ذات کی جہاں تک بات لیں تو فاقوں کی نوبت، کوئی کھانا نہیں دے رہا ہے، کوئی پانی نہیں دے رہا، اجمیر کی سرزمین پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے، مگر کبھی دین کی تبلیغ میں کوئی کمپرومائز ہوا؟ کبھی اللہ کی نشانیوں کو بیچنے اور فروخت کرنے کی بات آئی؟ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ ہوا کہ بھئی چلو کچھ راہ نکال لو، گنجائش کر لو؟ نہیں، تب دین کو پہنچانے میں گنجائش کس بات کی؟
ہر طریقہ اپنایا دین کو پہنچانے کا، مگر دین کا سودا نہیں کیا. صبر کیا، مصیبتیں اٹھائیں، پیاسے رہے، بھوکے رہے، ظلم سہے، لوگوں کی جھڑکیاں سنی، لوگوں کی گالیاں اور بدتمیزیوں کو برداشت کیا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا، دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا. کہ یہ قوم، آپ ذرا سوچیں کہ وہ قوم جو غریب نواز کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا تھی کہ ارے یہ کیا کر رہا ہے، کبھی اتنے بڑے انا ساگر کو ایک کوزے میں سمو لیا، کبھی راجا کے اونٹ نہیں اٹھ پا رہے ہیں، کبھی اس کی لکڑی کی بے جان کھڑاؤں آسمان میں اڑ کر راجا کے بادشاہ کے سر پہ جو ہے وہ مار رہی ہے. اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد غریب نواز نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب کچھ میرا ہی ہے، مجھے نذرانے دو، مجھے میرے سامنے غلہ لا کے رکھو، مجھے سونا چاندی نہیں فرمایا. کیا کہا جب بھی کوئی بات آئی کہ کیسے ہوا، یہ کون سی شکتی ہے، یہ کون سی طاقت ہے، یہ کون سی قوت ہے، تو آپ نے کیا کہا، یہ قوت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کلمے کی قوت ہے، یہ اللہ کی قوت ہے، یہ اللہ کے دین کی طاقت ہے، یہ تقوی کی طاقت ہے، اللہ کو ماننے کی طاقت ہے، نبی کو سچ جانو اس کی طاقت ہے. بزرگان دین کو دیکھ لیں آپ، بزرگان دین نے کبھی اپنی طرف سے اپنے لیے کچھ طلب کیا نہیں کیا طلب، جو کچھ بھی کیا اللہ کے دین کی خاطر کیا. صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، مجاہدین عظام کی زندگی دیکھیں آپ کہ کتنی دولت تھی گھر میں اور کتنا مال تھا اور کتنا خرچ کرتے تھے اور کتنا اینٹ رہے تھے لوگوں سے. کیا اینٹا، ایک ریا، ایک رتی، ایک پھوٹی کوڑی اگر کسی اسلام کے صوفی اور مبلغ اور مجاہد نے اگر کسی سے اینٹھی ہو اپنی ذات کے لیے تو بتائیے، تاریخ کا حوالہ کھلا ہوا آپ کے سامنے. جو شخص بھی آپ کو اپنی ذات کے لیے پیسہ مانگتا ہوا دیکھے گا وہ تاریخ اسلام میں مجاہد اسلام، مبلغ اسلام، اولیاء یا علماء یا مفسر یا محدث کے نام سے نہیں جانا جائے گا. حجاج بن یوسف تو کہا جائے گا اس کو، یزید تو کہا جائے گا اس کو، مگر اسلام سے اس کا تعلق اور تبلیغ سے اس کا تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھنڈے کو اور کلمے کو بلند کرنے سے اس کا تعلق نہیں ہوگا. یہ باتیں اہل ایمان اور اہل اللہ کی نہیں ہوتی ہیں کہ لوگوں سے جیب خالی کرانا اپنی ذات کے لیے. محبوب الہی کی زندگی کو آپ دیکھیں، ان کا بچپن بدایوں شہر، کون نہیں جانتا محبوب الہی کو، یہ محبوب الہی کا شہر بدایوں، ان کی ولادت یہاں ہوئی، ان کے دادا اور والد یہاں آرام فرما رہے ہیں. بچپنے کا عالم کیسا گزرا، پھر جب بابا صاحب کے یہاں سے تربیت کے بعد جب دہلی میں مسند نشین ہوئے تو کیا عالم تھا. پوری دہلی کو اور آس پاس کے اطراف و پانی پت تک لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اگر کہیں کھانا نہ ملے تو نظام الدین کے یہاں کھانا ملے گا. اور محبوب الہی علیہ الرحمت والرضوان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ صبح سے شام تک جو کچھ نذرانہ آیا، تحفے تحائف آئے، سونے سے پہلے سب راہ خدا میں خرچ کر کے سوئے، ایک روپیہ بھی بچا کے نہیں سوئے کل کے لیے. یہ ہیں علماء حق، عالم ربانی، صوفیاء کرام، یہ ہیں مجاہدین انہیں کہا جاتا ہے، مبلغین یہ ہیں، صوفیاء یہ ہیں. گلے میں مالائیں ڈال لینا اور رنگ برنگے کپڑے پہن لینا اور جو ہے وہ بال بڑھا لینا، اس کا نام تصوف نہیں ہے. تصوف دل کی صفائی کا نام ہے، تصوف ایثار اور قربانی کا نام ہے، تصوف پیار اور محبت کا نام ہے، تصوف اتباع شریعت کا نام ہے، تصوف پیروی رسول کا نام ہے، تصوف اللہ اور اس کے رسول کی کامل اتباع کا نام ہے. دنیا کو چاہنے کا نام تصوف نہیں ہے، دنیا کمانے کا نام تصوف نہیں ہے، دنیا کو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے کا نام تصوف ہے. دنیا کی مال اور دنیا کی دولت کو اللہ کے بندوں پر خرچ کر دینا، اس کا نام تصوف ہے. دنیا کی دولت اللہ کے بندوں سے لے کر سمیٹ کر بیٹھ جانا، اس کا نام تصوف نہیں ہے. ابھی حضور تاجدار اہل سنت نے جب یہ دیکھا کہ ایک اتنی بڑی وبا پھیلی ہوئی، لوگوں کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، 2-2.5 مہینے سے کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے لوگوں کا، تو حضور تاجدار اہل سنت کی سرپرستی میں جو ادارہ چلتا ہے نقویہ اسلامیہ گرلز انٹر کالج، اس میں 2000 سے زائد طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 5ویں تک تو طلبہ طالبات دونوں ہیں،
اور 6 سے لے کر 12ویں تک صرف طالبات ہیں. تو آپ نے 3 مہینے کی فیس معاف فرما دی, اور اس 3 مہینے جو اساتذہ, جو ٹیچرز وہاں پڑھا رہے ہیں, جو اسٹاف ہے, اس کی سیلری بھی پوری ادا کی. ایسا نہیں کہ ان سے کہا جاتا کہ بھائی جب فیس نہیں آ رہی ہے تو سیلری کہاں سے دیں. یہ ہے تصوف. اپنے مال کو دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کا نام تصوف ہے. اپنے دوسروں کے مال کو اپنی جیب میں ڈال کر سمیٹ کر بیٹھ جانے کا نام تصوف نہیں ہے. ماررہ مطہرہ سے کی خانقاہ کے زیر اہتمام علی گڑھ میں ایک عظیم الشان ادارہ چلتا ہے, البرکات. لوگ کہہ رہے ہیں, مجھ سے کسی نے کہا کہ البرکات کو بھی فیس معاف کر دینی چاہیے. میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے البرکات چلتا کیسے؟ البرکات کے 2 اسکول ہیں, ایک مارننگ شفٹ میں ہے, ایک ایوننگ شفٹ میں ہے. اور مارننگ شفٹ کا جو اسکول ہے اس میں فیس لی جاتی ہے, اور اس میں کوئی ایسا بچہ نہیں پڑھتا جس کے والدین فیس دینے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں. اور ایوننگ میں جو چلتا ہے وہی سلیبس جو مارننگ میں ہزاروں روپے فیس لے کر پڑھایا جاتا ہے, وہی سلیبس انہی قابل ٹیچروں کے ذریعے شام میں بالکل فری پڑھایا جاتا ہے, اتنے ہی ہزاروں بچوں کو. اور آج سے نہیں, پچھلے 10 سال سے پڑھایا جا رہا ہے. تو اس حساب سے اگر حساب لگائیں تو پچھلے 10 سال سے کتنی فیس معاف کر رکھی. تو یہ ہے تصوف. مال جمع کر کے بیٹھ جانے کا نام تصوف نہیں ہے. مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا نام تصوف ہے. پچھلے 10 سال سے مفت تعلیم دی جا رہی ہے CBSE بورڈ کی. یہ اس کی مثال ہندوستان میں کہیں ملے گی نہیں آپ کو, یا ہمارے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہوں گے اللہ کے اور بندے بھی, مگر ہمارے علم میں نہیں ہے. ہمارے علم میں البرکات ادارہ ہے. یہ چھوٹی بات ہے کیا؟ وہی سلیبس جو دوسرا اسکول ہزاروں روپے فیس لے کر پڑھاتا ہے, وہی سلیبس اور اسی معیار کے اساتذہ. ایسا نہیں کہ 1200 روپے اور 1000 روپے مہینہ کے اساتذہ سے, اسی معیار کے اساتذہ سے شام کو بالکل فری پڑھایا جاتا ہے. ان بچوں کا کورس اسکول دیتا ہے, ان کی یونیفارم اسکول دیتا ہے, ان کی ٹیچروں کی تنخواہیں اسکول دیتا ہے, کاپی پین اور پینسل اور ربر اور شارپنر اسکول دیتا ہے. تو یہ ہے تصوف. اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا, نہ کہ اللہ کے بندوں سے لے کر سمیٹ کر بیٹھ جانا. آپ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو تصوف کے نام پر اگر کوئی نذرانے ایٹھ رہا ہو اور خرچ نہ کر رہا ہو اور لے کر بیٹھ جائے, بینک بیلنس بڑھا لے, تو وہ صوفی نہیں ہے. اور نذرانے کو یہ سمجھ لیا ہے لوگوں نے آج کل کہ نذرانے کا مطلب یہ کہ بھیک مانگ رہا ہے کہیں سے, یا نذرانے کا مطلب یہ کہ سود لے لیا. نذرانہ کسے کہتے ہیں؟ تحفے کا نام نذرانہ ہے. اگر آپ مجھے کوئی 10 روپے دے رہے ہیں نذرانے میں, تو اس میں حرام کیا ہو گیا اور اس میں ناجائز کیا ہو گیا؟ ناجائز یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے نذرانہ دے, ناجائز یہ ہے کہ لوگوں سے اتنی فیس لے لو جتنے کی پڑھائی نہ دے سکو. یہ ناجائز و حرام ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عیب یہ نہیں ہے کہ میں نے نذرانہ لے لیا, عیب یہ ہے کہ آپ نے اتنی فیس لی جتنی فیس کی آپ پڑھائی نہیں دے پا رہے. یہ عیب ہے. اور نذرانے کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نذرانہ کوئی چوری نہیں ہے. ہاں نذرانہ لیا, نذرانہ لے کر کیا کیا ہم نے؟ 3 مہینے کی فیس معاف کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ نقویہ جو ہے وہ کوئی چیریٹیبل ٹرسٹ نہیں چلاتا, اس کی ایک انجمن ہے, سوسائٹی ہے, انجمن ترقی علوم دینیہ حنفیہ, وہ چلاتی ہے اس کو. اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اس کی آمدنی کا صرف ایک ذریعہ ہے جو گھنٹہ گھر کی دکانیں بنی ہوئی ہیں. اس کا حال آپ کے سامنے ہے. کوئی 5 روپے دیتا ہے, کوئی 100 روپے دیتا ہے, کوئی 1000 روپے کا تو شاید ہی کوئی ہو مہینے کا کرایہ دار. ایسی قلیل آمدنی پر 30 لاکھ 35 لاکھ روپے معاف کر دینا, جب تک دل کا تزکیہ نہیں ہوگا, دل صاف نہیں ہوگا, اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوگی, اور دنیا کی حقارت کی نظر سے دنیا کو جو نہیں دیکھتا ہوگا وہ نہیں کر سکتا. جو اس دنیا کو کمانے میں ملوث ہو گیا ہے, جھوٹ اور سچ اور دین کو بیچ کر جو ہے وہ, اور قوم مسلم کا سودا کر کے چند سکوں کے بدلے جو ہے وہ پیسہ کما رہا ہو, جو اس کے دل پر یقیناً بھاری گزرے گا فیس معاف کرنا. الحمدللہ صوفیہ کے دل پر فیس معاف کرنا بھاری نہیں ہے. اور یہ تو آپ کے سامنے آ گئی بات. یہ بات تو میڈیا میں کہی نہیں گئی تھی. یہ بات تو صرف ایک اعلان تھا ان طالب علموں کے ماں باپ کے لیے کہ آپ کو فیس جمع کرنا نہیں ہے. بس اس کو کسی نے, بیچارے نے, محبت کرنے والے نے اس کو وائرل کر دیا. تو یہ کوئی نام و نہاد کے لیے نہیں تھا. اور لوگوں دنیا کو تو یہ پتہ نہیں چل پایا کہ اس لاک ڈاؤن میں 2 مہینے میں خانقاہ عالیہ قادریہ نے کتنا خرچ کیا اور کیسے خرچ کیا اور کہاں تک پہنچایا. تو پتہ ہی نہیں کسی کو, صرف اللہ جانتا ہے. یہ ہے تصوف. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس پیسے کما لیے کسی بھی طرح سے, جھوٹ اور سچ بول کر. یہ عام طور سے چل رہا ہے کہ سیلری آپ دے رہے ہیں 22,000 روپے اور اس میں سے 12,000 روپے واپس لے رہے ہیں, اکاؤنٹ میں 12,000 پہنچ رہی ہے. سب کو معلوم ہے یہ سب چال بازیاں چل رہی ہیں.
تو یہ تصوف نہیں ہے، یہ یہودیوں کا منہج ہے. لوگ اپنی اصلاح کریں کہ کون نبی کریم کے راستے پر ہے اور کون یہودیوں کے راستے پر ہے، اور اصلاح کریں اپنی، اور منافقوں والا طرز عمل چھوڑ کر ایمان والوں جیسا طرز عمل اپنانا چاہیے، صوفیہ جیسا طرز عمل اپنانا چاہیے، اہل بیت والا طرز عمل اپنانا چاہیے. یہ طرز عمل کہ میں لوگوں کا سامان ایٹھ لوں جھوٹ اور سچ بول کر، غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار راستے سے گزرے، مسلم کی حدیث، صحیح مسلم، ایک شخص، ایک صحابی جو ہے وہ غلہ بیچ رہے تھے، آپ نے اس کے غلے کی بوری میں ہاتھ ڈالا تو اس میں نیچے گیلے گیہوں تھے. آپ ناراض ہوئے، آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے، اوپر سوکھے نیچے گیلے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی اس وجہ سے گیلے ہیں. تو آپ نے فرمایا جو جیسا مال ہو اس کا ویسا ظاہر کر کے بیچو، دھوکے میں رکھ کے نہ بیچو. تو عیب یہ ہے کہ جتنے پیسے لیے اتنے کی تعلیم نہیں دے سکے، جتنے پیسے لے لیے اتنا معیار نہیں دے سکے، یہ عیب ہے. نذرانہ لے کر اگر فیس معاف کر دی تو یہ قابل تعریف بات ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ نذرانے کے دم پہ فیس معاف کر دی تو کیا بڑی بات ہے. ارے بڑی بات کیوں نہیں ہے؟ اللہ محفوظ رکھے، یہ یہودیوں والی روش ہے، اس سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے. تو یہودی یہ کہا کرتے تھے، جب جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ابھی تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کے سردار سمجھایا کرتے تھے کہ یہ کون سی باتیں ہیں کہ آپ اپنی کتابوں کی سچائی جو ہے مسلمانوں کو بتا دو گے تو مسلمان تم پہ حجت قائم کرے گا. تو اس طرح ان کو نہ بتاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاؤ، جو کچھ تم ظاہر کرو؟ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہودیوں کے حالات جانتا ہے، اللہ آج کے لوگوں کے حالات بھی جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور زبان پہ کیا ہے. اللہ سب جانتا ہے. آپ کتنا میٹھا بول لیں، مگر اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. تو ایسا نہیں کہ صرف یہودیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یقیناً یہودیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، مگر اللہ کا علم صرف یہودیوں تک محدود نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی اپنے دل میں کچھ رکھے اور زبان پر کچھ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. ان کے جو ظاہر کرو گے وہ بھی جان رہا ہے، جو دل میں چھپا لو گے اس کو بھی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی باتیں اور من گھڑت باتیں جانتے ہیں، اور یہ صرف خیال اور گمان میں پڑے ہوئے ہیں. الا امانیہ، صرف جو باتیں یہ کتاب نہیں جانتے ہیں، بس تھوڑا بہت وہ جو گڑ لیا ہے اپنے دل کی بات. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں، خیالات میں کھوئے ہوئے لوگ ہیں. فرمایا امیون، ان پڑھ. یہاں سے یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے. فرمایا گیا کہ اب یہودیوں کے دوسرے گروہ کی سنیے کہ ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کو خوب تو نہیں جانتے، بلکہ اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیالات اور گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی. یہ انہی من گھڑت خیالات میں سے ایک خیال ہے کہ ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی. نہیں ہوگی بخشش جب تک صحیح سے ایمان نہیں لاؤ گے اور عمل نہیں کرو گے. تو آگے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. آگے فرمایا تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں. دنیا کمانے کے چکر چل رہے ہیں، بس کسی طرح دنیا کے 4 پیسے ہاتھ میں آ جائیں، کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں. تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے، جو اپنے ہاتھوں سے تحریف کر لی تھی، لکھ لیا تھا، اس کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے. جو کمائی کی نا انہوں نے غلط طریقے سے، اس کی وجہ سے ان پر تباہی اور بربادی مسلط کر دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کھول کے فرما دیا کہ تم خود لکھ لیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی توریت میں خود تحریف کر لی، اپنی طرف سے نبی کریم کے اوصاف مٹا دیے اور غول فول باتیں لکھ لیں، احکامات کو تبدیل کر لیا اپنے مفاد کی خاطر، اپنے پیٹ پوجا کی خاطر، اپنی روٹیوں کی خاطر، اپنے نذرانوں کی خاطر، سب کچھ بدل لیا، اور پھر کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ بہتان، یہی تو تحریف ہے، یہی تو کذب بیانی ہے، یہی تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یہی تو بربادی کا سبب ہے، یہی تو ہلاکت کی وجہ بنی.
تو اللہ نے فرمایا کہ بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے، اور بہت تھوڑی قیمت، بہت تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں اس کے بدلے۔ اور فرمایا بربادی ہے ان کے لیے کہ جن کے ہاتھوں کے لکھے ہونے کی وجہ سے ان کے لیے بربادی ہو گئی، اور جو کچھ کمائی کی، جو کچھ کمایا، جو کسب کیا، اس کی وجہ سے ان کو بربادی ہو گئی۔ فوائل، تو بربادی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت اور سرداران یہود کو ایک بڑا اندیشہ یہ ہو گیا کہ ان کی روزی بند ہو جائے گی، روزی بند ہو جائے گی اور سرداری ختم ہو جائے گی، کیونکہ توریت میں بہت واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، ان کے اوصاف، ان کے صفتیں، ان کی بشارتیں، ان کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، مذکور تھیں۔ جب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے کہ بھئی جو توریت میں پڑھا ہم نے، اب اسی کے مطابق رسول کی زندگی دیکھ لی کہ ہاں بھئی یہی وہ ہیں، تو پھر جب اپنی کتاب کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیں گے تو کیا ہوگا؟ ادھر چھوڑ کے ادھر آ جائیں گے کہ نہیں، کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتاب بتا رہی ہے، یہ آ گئے ہیں، چلو اب انہی کی پیروی کرو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ جب قوم اپنے سرداروں کو چھوڑ دے گی تو بیچارے فاقے کریں گے نا۔ تو سرداروں کو دنیا کی محبت نے کہاں لا کر کھڑا کر دیا؟ یہودیوں کے سرداروں کو سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے توریت میں تحریف کر لی، یعنی بدل لیا اس کو، تحریف یعنی بدل لیا، جو اللہ کا کلام تھا اس کو مٹا کر اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا، تو تحریف کر لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کو بدل دیا۔ جیسے اس میں جو صفات آئی تھی کہ ایسا قد ہوگا اور ایسی بات کرتے ہوں گے، ایسے جو بھی اس میں وہ تین نشانیاں، اس کو بدل لیا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ مثلا توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں، بال خوبصورت، آنکھیں سرمگیں، قد درمیانہ ہے۔ اب اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت دراز قد ہیں، قد درمیانہ لکھا تھا، کہہ دیا بہت دراز قد ہیں، آنکھیں کنجی ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں۔ تو اب اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں بتاتی، یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے تھے کہ دیکھو اللہ کی کتاب یہی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، بربادی ہو ان کے لیے جنہوں نے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ لی اور یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو نبی کے اوصاف مٹا کر اپنی طرف سے اول جلول اوصاف لکھ لی اور کہہ دیا یہی اللہ کی طرف سے، اور لوگوں کو سمجھا دیا۔ اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم یہ بتا دیں گے تو نبی کریم کو جب لوگ دیکھیں گے کہیں گے بھائی ہماری کتاب میں تو کچھ ہے، کیونکہ یہ پڑھنے والے تو تھے نہیں، یہ لوگ امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے کچھ لوگ۔ تو جو ان پڑھ تھے ان کو جو علماء تھے بنی اسرائیل کے اور یہودیوں کے، انہوں نے الٹی سیدھی باتیں بتا دی ہیں ایک عام آدمی کو۔ تو جب ایک توریت کا عالم ایک عام یہودی کو الٹی سیدھی باتیں بتا رہا ہے، اس نے دیکھا جا کے کہ بال تو الجھے ہوئے نہیں ہیں، آنکھیں کنجی نہیں ہیں ان کی، قد بہت لمبا نہیں ہے ان کا، درمیانہ قد ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہماری کتاب کہہ رہی ہے۔ اور یہ سمجھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ دیکھیں گے تو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ہمارے گرویدہ رہیں گے، ہمارے پاس رہیں گے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے جنہوں نے، ان کے جو اوصاف بیان کیے گئے تھے تورات میں ویسے نہیں ہیں، تو بھائی ان پر ہمیں ایمان نہیں لانا، ہمیں تو اپنی کتاب کی پیروی کرنی ہے، تو ان پر نہیں لانا۔ تو جب تک نہیں آ رہا ہے نبی، انہی علماء کو مانو، یہی ہمیں راستہ دکھائیں گے، یہی ہماری ہدایت کا سبب بنیں گے، یہی ہمیں نیک باتیں بتائیں گے۔ تو یہ ہونے لگا، تو نبی کریم پر ایمان نہیں لائیں گے جب اس کے خلاف دیکھیں گے تو، اور ان کے گرویدہ رہیں گے جو سردار اور جو علماء تھے یہودیوں کے، اور ان کی کمائی میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ تھی ساری گنت کہ لوگوں کو گمراہ رکھو تاکہ ہماری کمائی خوب ہوتی رہے، لوگوں کو گمراہ رکھو، یعنی جو آپ منشور دے رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے اسکول میں یہ سب پڑھایا جاتا ہے، وہ نہیں پڑھایا جاتا، لوگوں کو گمراہ رکھو، کیوں؟ تاکہ ہماری جیب بڑھتی رہے۔ گمراہ کرنا ہوا نا، لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ یہودیوں کی علامت ہے، یہودیوں کی کارستانی ہے۔ مسلمان اگر ہے انسان کلمہ پڑھتا ہے تو پھر دل سے کلمہ پڑھے، یہ کیا کہ زبان پر رسول اللہ کا نام ہے اور حرکتیں یہودیوں والی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ دھوکہ دینا، خدا کرنا، چال بازیاں کرنا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے اور ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔
جیسے کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھئی نقویہ کی فیس معاف کر دی، وہ تو نذرانے کی بنیاد پر معاف کر دی. انہیں کیا معلوم کہ نذرانے آئے بھی ہیں کہ نہیں آئے ہیں، تاکہ بس اپنی چلتی رہے کہ ہمیں معاف نہ کرنا پڑے، ہم پر کوئی پریشر نہ بنائے کہ تم بھی معاف کر دو. تو چند سکوں کی خاطر یہ دنیا جو فنا ہو جانے والی ہے، اس کی خاطر جھوٹ بول دیا. ان کو کس کو معلوم تھا کہ کتنا نذرانہ آیا اور کتنی فیس معاف ہوئی؟ کس کو معلوم تھا کہ اس لاک ڈاؤن میں کتنا نذرانہ آیا؟ مگر کہہ دیا اس نے، کیونکہ ہمیں معاف نہ کرنا پڑے. چونکہ ہم 4 سکے دنیا کے حقیر، یہ حقیر سکے جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کو ایک شرابی، ایک جواری، ایک طوائف بھی کما سکتی ہے، ان سکوں کی خاطر جھوٹ بول کر اپنا پیٹ بھر لیا. یہ یہودیوں کی پہچان تھی. دنیا کے سکے تو طوائف بھی کما لیتی ہیں آج کے. کیا اوقات کیا دنیا کے پیسوں کی؟ اس کی خاطر جھوٹ بولنا کہ بس کسی طرح پیسے بچ جائیں. تو یہ یہودیوں کی علامت ہے، اللہ محفوظ رکھے اس سے. وقالو، اور یہودی کیا کر رہے ہیں اتنا سب ہونے کے بعد بھی وائٹ کالر جاب، اتنا سب ہونے کے بعد بھی کہ بھئی ہم تو شرفاء ہیں، ہم تو بھئی شریف لوگ ہیں. کائے کے شریف ہیں آپ؟ قرآن نے پول کھول دیا آپ کی. وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. یہ کہتے ہیں، یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. آگ، جہنم کی آگ ہمیں تھوڑی چھوئے گی، ہمارے لیے تھوڑی ہے یہ. بس اگر آئے بھی تو بس 4-6 دن، گنتی کے چند دن. قل، آپ فرمائیے، اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، تم فرما دو، کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں جلائے گی تمہیں آگ؟ تم نے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. ایسی باتیں تم نے کہیں جس کا تمہیں علم نہیں. ہمیں تو ہرگز آگ نہ چھوئے گی، کیا مطلب؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے. یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے آئی. ہم جہنم میں داخل نہیں ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے ان کے آبا و اجداد نے بچڑے کو پوجا تھا. جتنے دن بچڑے کو پوجا تھا، 35 دن 40 دن، بس اتنے ہی دن ہم جہنم میں جائیں گے. اس کے علاوہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. جہنم میں اپنی غلطی کی بنیاد پہ نہیں جائے گا. زوم یہ تھا کہ ہم اپنی غلطی بنیاد پہ نہیں جائیں گے. ہاں، ہمارے آبا و اجداد نے جو بچڑا پوج لیا تھا، جتنے دن پوجا تھا، بس اتنے ہی دن ہم آگ میں رہیں گے. اس سے زیادہ ہم آگ میں نہیں رہیں گے، ہم داخل ہی نہیں ہوں گے جہنم میں. اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور وہ مدت 40 دن ہے. بعض یہودیوں کے نزدیک 7 دن ہے. امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے، اور دوسرے مفسرین نے بھی لکھا ہے. تو جب یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو صرف 7 دن یا 40 دن کے لیے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ والی کہ تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے کہا کہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے. یہ آیت اللہ نے کب نازل فرمائی؟ جب یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم تو آگ میں نہیں جائیں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم آپ ان سے فرما دیں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی وعدہ ہے تو پھر اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا. اگر ایسا کوئی وعدہ ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرے گا. لیکن ایسا کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، تم کس بیانی کر رہے ہو، تم نے کتاب میں تحریف کی ہے. اور اللہ تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہو گے؟ کیوں کرے گا تم سے ایسا وعدہ؟ تم نے کون سی ایسی فرما برداری کر لی؟ کیا کام کیا تم نے اللہ کا کہا ہوا؟ ایک کام بھی انہوں نے اللہ کا کہا ہوا نہیں کیا ڈھنگ سے. پیچھے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں آپ تسلسل کے ساتھ. جتنے کام کہے سب میں آنا کہانی، اور پھر اس پر دعویٰ یہ کہ ہم نے اللہ نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے. ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے. ایسا کیوں اللہ تم سے وعدہ کرے گا کہ تم زیادہ عرصے کے لیے جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا، اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا. یعنی وہ کفر میں
جا پڑا تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا. اگر کفر کر لیا ہے تو وعدہ یہ ہے اللہ کا. اب سنو اللہ کا سچا وعدہ کیا ہے. اللہ کا وعدہ یہ نہیں ہے کہ اے یہودیوں تمہیں میں زیادہ دن جہنم میں نہیں ڈالوں گا. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو کفر اور شرک کر کے دنیا سے آیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. جہنم اس کو گھیرے ہوئے ہوگی, وہ جہنم سے کبھی نکل نہیں پائیں گے, ابھر نہیں پائیں گے, جنت میں نہیں جا سکیں گے, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وہم فیہا خالدون, یہ فرمایا اللہ نے کہ جو کفر کر کے آیا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. وعدہ تو یہ ہے, نہ کہ یہ کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے. وعدہ کیا ہے کہ جو کفر کر کے آیا وہ کبھی جنت میں نہیں ڈالوں گا, اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا, اس کی مغفرت نہیں کروں گا, اس کو بخشوں گا نہیں, اس کو جہنم سے آزادی نہیں ملے گی, آگ سے چھٹکارا نہیں ملے گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا. اور تم کون سا وعدہ کر رہے ہو؟ جھوٹے وعدے. اللہ نے ایسا کوئی وعدہ ان سے نہیں کیا. اللہ نے وعدہ کیے ہیں مگر ان وعدوں پر آپ پورے اتریے. ایمان لاؤ, نیک عمل کرو تو پھر دیکھو اللہ کا وعدہ قیامت کے دن کیا ہے. ایمان لاؤ, نیک عمل کرو تو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ایسے باغات ہیں کہ جن کے پھلوں کے ذائقے مختلف ہوں گے. تمہیں لگے گا کہ ابھی تو یہ پھل کھایا تھا, مگر وہ لذت میں دوسرا ہوگا. وہاں حوریں ہوں گی اور پھر کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے. خالدین فیہا ابدا, وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو حالات تو دیکھو اپنے کیا ہیں تمہارے, اور اللہ کا وعدہ. اپنے حال تو سدھارو, کلمہ پڑھو, مسلمان ہو, نبی کی تصدیق کرو, تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جہنم میں نہیں ڈالے جاؤ گے. مگر نبی کی نافرمانی کر کے یہ کون سا وعدہ اللہ نے کہاں کیا, کب کیا یہ وعدہ کہ محمد رسول اللہ کا انکار کر کے تمہیں دوزخ میں نہیں ڈالوں گا؟ ان کا انکار کر کے آیا تو دوزخ میں کہاں ہے یہ وعدہ بھائی؟ یہ کوئی وعدہ نہیں ہے, یہ جھوٹے ہیں, انہوں نے جھوٹا وعدہ کر لیا. آج بھی ان کے پیروکار اس طرح کی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار. لیجئے وعدہ کر لیا اللہ نے, یہاں صاف طور پہ بتا دیا. کیوں نہیں؟ جس نے گناہ کیا اور اس کی خطا نے اس کا گھراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون, اور ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں, انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے. صدق اللہ العظیم. یہ ہے اللہ کا وعدہ. اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا, مگر وعدہ بھی تو ہو کوئی. وعدہ یہ ہے تم سے, ہے یہودیوں تم سے کیا وعدہ ہے؟ تم سے وعدہ یہ ہے کہ اگر ایمان لے آئے, نیک عمل کیے تو پھر جنت میں جاؤ گے. یہ وعدہ نہیں ہے کہ نبی کریم کی تکذیب کر کے, ان کو جھوٹا بنا کر, کتاب میں تحریف کر کے بھی تم جنت میں چلے جاؤ گے. ایسا کوئی وعدہ نہیں. فرما دیا کہ جس نے گناہ کیے تو ان کی خطاؤں نے ان کو گھیر لیا, وہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. مطلب یہ کہ جو کفر کر کے آیا, جو نبی کا انکار کر کے گیا, اللہ کا انکار کر کے گیا, قرآن کا انکار کر کے گیا, نبیوں کا انکار کر کے گیا, فرشتوں کا انکار کر کے گیا, یوم آخرت کا انکار کر کے گیا, وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور جس کو چھٹکارا چاہیے, جس کے اللہ کے جنت کے وعدے کی طرف جس کو جانا ہے, تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. فرمایا دوسرا وعدہ, اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں, انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے. بلا من کسب سیئۃ, فرمایا کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا, گناہ کیا اور اس کی خطا نے اس کا گھراؤ کر لیا. اس آیت میں گناہ سے شرک اور کفر مراد ہے, اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں گی. جب کفر اور شرک کر کے جاؤ گے تو اب نجات کی کوئی راہ نہیں ملے گی. کفر اور شرک ہی پر اس کی موت آئے, سمجھے؟ کفر اور شرک کیا اور کفر اور شرک پر ہی موت آ گئی تو پھر یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہ گار ہو, کیسا ہی گناہ گار ہو, اگر مومن ہے تو گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا, اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اس کے ساتھ ہے. تو پتا چلا کہ جو کفر اور شرک کر کے گیا وہی ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اور جو ایمان لے آیا اور اگرچہ تھوڑی بہت خطا بھی ہو گئی اس سے, تب بھی وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جلے گا, کیونکہ وہ ایمان لے کر آیا اپنے ساتھ. اس کو خطاؤں نے گھیر نہیں لیا بلکہ ایمان کی نیکی اس کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے, خدا کرنے سے محفوظ رکھے, ایمان پر
زندہ رکھے، اسلامی زندگی عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرائے ہماری۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی پیروی کرتے رہیں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔